بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے سبق نسوء اور سلیم کی گفتگو کے حوالے سے بات چیت کرنی ہے۔ نسوء یہاں پہ باپ کا کردار ادا کر رہا ہے اور سلیم بیٹے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جیسا کہ تعارف میں سامنے لکھا ہوا ہے، دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔ نسوء بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ مایوسی کے عالم میں اسے عاقبت یعنی آخرت کی فکر ہوئی۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی تو وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خواب سے بیدار ہو کر نسوء کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر کے اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اس سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا۔ بیدارہ جگانے والی۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس سبق میں اردو زبان کے پہلے تسلیم شدہ ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہمیں بتاتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنا والدین کا اولین فریضہ ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں انہیں ذرا بھی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے لیے موزوں وقت بچپن ہے، جس میں انہیں بچوں کی ایک ایک عادت پر نظر رکھنا ہوگی، کیونکہ اگر عادات بد پختہ ہو جائیں تو پھر انہیں سنبھالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس سبق میں بیدارہ سلیم کو جگانے والی، سلیم کی ماں، پھر سلیم کا باپ اور اس کے علاوہ پھر سلیم اپنے بھائی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ اپنے محلے میں رہنے والے 4 لڑکوں کا ذکر کر کے ان کی خوبیاں بیان کرتا ہے کہ وہ 4 لڑکے بڑے بھلے مانس اور بڑے شریف ہیں۔ آگے سبق کی مشق ہے، مختصر جواب دیں۔ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر پیغام دیا کہ آپ کو بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسوء کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ بالا خانے پر جانے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ سلیم کی گود میں لڑکی سو رہی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ سلیم کے بھائی کا امتحان ہونے والا تھا اور وہ صبح سویرے اپنے کسی ہم جماعت کے ہاں چلا جاتا تھا تاکہ امتحان کی تیاری کر سکے، اس لیے سلیم اکیلا مدرسے جاتا تھا۔ سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ سلیم نے 4 لڑکوں کی خوبیاں بیان کی کہ وہ گردن نیچے کیے چلتے ہیں، کوئی بڑا مل جائے تو اس کو سلام کرتے ہیں، نہ کبھی کسی سے لڑتے جھگڑتے ہیں، نہ قسم کھاتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی پر آوازہ کستے ہیں اور نہ کسی کو چھیڑتے ہیں۔ حضرت بھی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ حضرت بھی ان 4 لڑکوں کی نانی تھی۔ انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بڑے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے بڑا مل جائے تو اسے سلام کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ جی لگنا، کانوں کان خبر نہ ہونا، آوازہ کسنا، زمین میں گڑ جانا، دل کھٹا ہونا۔ اور آپ کی مدد سے تلفظ واضح کرنا ہے۔ اس سے پہلے واحد کی جمع اور جمع کی واحد ہے خبر، اخبار، کتاب،
कुतब मदरसा मदारिस मदरसे इम्तिहान इम्तिहानात मुश्किलात। इराब हैं सूरत तअज्जुब मस्जिद उम्र दराज बासारो चश्म बे पे भी ज़बर सीन पे भी ज़बर रे पे भी ज़बर। उसके बाद खाली जगह है। सलीम की उस वक्त उम्र कुछ कम 10 बरस थी। मैं ऊपर लोटा लेने गई थी। सूरज से कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होता था। सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। अगले महीने इम्तिहान होने वाला है, शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलने ना आएगी। बड़े भाई जान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज हुआ करता है। दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। सलीम को किसने आकर जगाया? बेदारा ने। मियाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे थे? मियाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे थे? किताब पढ़ रहे थे। माँ की गोद में कौन सो रहा था? लड़की। सलीम डरता हुआ कहाँ गया? ऊपर। अक्सर कौन घबराया करता है? मुक्तदी। खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता था? सलीम।